کہتے ہیں کہ غار ثور میں داخل ہونے کے بعد سیدنا صدیق کو سانپ نے ڈسا تھا، میں کوئی ساتھ تھا؟ جو مولوی ساتھ ہو اس سے پوچھو۔ کہتے ہیں روایات میں ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں۔ اور پھر لوگوں نے جی قصے بنائے ہیں، یہ سانپ جو ہے حضور کے انتظار میں تھا، یعنی سانپ کو علم غیب تھا کہ حضور اسی غار میں آئیں گے۔ اور خدا کا خوف کرو، تمہیں نہ خدا کا ڈر ہے نہ جہنم کا ڈر ہے۔ سانپ کو کیسے پتا تھا کہ یہیں حضور آئیں گے اور ابو بکر ایسے لازماً آگے پاؤں رکھے گا پھر میں ڈنگ ماروں گا؟ سب قصے ہیں گھڑنتو، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ ایک میں نے پہلے بھی آپ کو شاید سنایا تھا نا کہ ایک ذاکر تھا، یہ شیعہ کے جو ذاکر ہوتے ہیں نا، عالم میں تو ان میں کئی ہوتا ہے، ذاکر اکثر ہوتے ہیں۔ وہ کسی پٹھانوں کے علاقے میں گیا مجلس پڑھنے کے لیے، تو اس نے مراثی پڑھنے شروع کیے اور مظالم اور سیدنا حسین کی مظلومیت پر اس نے بڑے بڑے کلام پڑھی، لیکن پٹھان بیٹھے ہوئے ہیں بس، ان میں جوش نہیں، جذبہ نہیں، کوئی سبحان اللہ، کوئی واہ واہ نہیں کہہ رہا، کوئی یا علی کا نعرہ نہیں لگا رہا۔ وہ اس بدبخت سمجھ گیا، اس نے کہا جب ان کو مرثیے پہ رونا نہیں آئے گا تو مجھے پیسے تھوڑے دیں گے، یہ پیسے تو ہمیں رلانے کے دیتے ہیں نا یہ۔ تو اب اس نے سوچ کے کہا، اس نے کہا خان سب سے بڑا ظلم جو حسین اور خاندان حسین پہ ہوا، حضرت کی نسوار بند کر دی گئی۔ اب پٹھان نے کہ اچھا خوشی، حضرت کا نسوار بھی بند ہو گیا، بڑا ظلم کیا یزید نے۔ ان کو نسوار پہ رونا آنا تھا نا، اور کسی پہ رونا ہے۔ یہ لوگ گھڑتے ہیں، اللہ پاک معاف کرے، دعا کریں۔ دیکھیں نا، غار ثور کا قصہ قرآن میں ہے۔ جب قرآن نے ہر چیز بیان کی ہے تو سانپ والا قصہ مولوی کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ 1400 سال کے بعد مولوی آئے گا سانپ کو پکڑے گا۔ بس قصے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے۔ کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے، لیکن ان نے پیٹ بھرنے کے لیے جھوٹے جھوٹے بہانے بنا رکھے۔ من مكة حبيبي نور سطع المدينة